رات کی تاریکی، مکہ کی وادی خاموش تھی۔ ایک بات کئی دنوں سے بے چین تھا۔ وہ خواب دیکھ رہا تھا، بار بار ایک ہی خواب، لیکن یہ کوئی عام خواب نہیں تھا۔ یہ ایک باپ کے دل اور اللہ کے حکم کے درمیان فیصلہ تھا۔ وہ بیٹا جس کے لیے برسوں دعائیں مانگی گئیں، جس کے لیے بڑھاپا جوان ہو گیا، آج اسی بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا حکم دیا جا رہا تھا۔ آخر کیوں؟ کیا اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم کے دل کو آزمانا چاہتے تھے؟ حضرت اسماعیل نے یہ سن کر کیا کہا؟ شیطان نے اس واقعے کو روکنے کی کتنی کوششیں کی؟ اور آخر کیوں آج ہزاروں سال بعد بھی پوری دنیا کے مسلمان انہی دنوں میں قربانی کیوں کرتے ہیں اور حج انہی دنوں میں کیوں ادا کیا جاتا ہے؟ آج ہم صرف ایک واقعہ نہیں سنیں گے، بلکہ اس رات کو سمجھیں گے جس نے قربانی کو قیامت تک کے لیے عبادت بنا دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ نبی جنہیں قرآن خلیل اللہ کہتا ہے، اللہ کا دوست۔ لیکن اس عظیم نبی کے زندگی کا ایک درد تھا، اولاد نہ ہونا۔ سال گزرتے گئے، بال سفید ہو گئے، لیکن امید ختم نہ ہوئی۔ قرآن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا آتی ہے، اے میرے رب مجھے صالح اولاد عطا فرما۔ سورہ صافات آیت نمبر 100۔ پھر اللہ تعالی نے خوشخبری دی ایک بردبار بیٹے کی۔ یہ تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ تفسیر ابن کثیر کے مطابق حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بڑھاپے میں ہوئی۔ اس لیے ان کی محبت صرف باپ بیٹے کی محبت نہیں تھی، بلکہ برسوں کی دعاؤں کا نتیجہ تھا۔ لیکن ابھی آزمائش ختم نہیں ہوئی تھی۔ اللہ نے حکم دیا کہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام اور ننھے اسماعیل کو ایک بے آب و گیاہ وادی میں چھوڑ آؤ۔ سوچیں، نہ پانی، نہ درخت، نہ انسان۔ آج وہ جگہ دنیا کا مرکز ہے، مکہ مکرمہ۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے پوچھا، کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ حضرت ابراہیم نے سر جھکا کر فرمایا، ہاں۔ تب حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے وہ جملہ کہا جو ایمان کی تاریخ میں ہمیشہ زندہ رہے گا، پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ جب پانی ختم ہوا، ننھے اسماعیل علیہ السلام پیاس سے تڑپنے لگے۔ ایک ماہ صفا اور مروہ کے درمیان دوڑتی رہی، ایک بار، 2 بار، 7 بار، اور پھر ننھے اسماعیل کے قدموں کے نیچے سے پانی پھوٹ نکلا، زمزم۔ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے زمین پر اپنا پر یا ایڑھی ماری اور پانی نکل آیا۔ آج بھی کروڑوں لوگ وہی پانی پیتے ہیں جس کا آغاز ایک ماں کے بے بسی اور اللہ پر یقین سے ہوا۔ سال گزرے، حضرت اسماعیل علیہ السلام جوان ہونے لگے۔ قرآن کہتا ہے جب وہ اپنے باپ کے ساتھ چلنے پھرنے کے قابل ہو گئے۔ سورہ صافات آیت نمبر 102۔ یہ وہ عمر تھی جب باپ اپنے بیٹے کو سہارا سمجھنے لگتا ہے۔ اور پھر ایک رات حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا۔ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے تھے۔ انبیاء کے خواب وہی ہوتے ہیں۔ یہ کوئی علامت نہیں تھی، یہ حکم تھا۔ امام قرطبی لکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کئی دن تک خاموش رہے۔ وہ جانتے تھے یہ امتحان عام نہیں۔ آخر ایک دن انہوں نے اسماعیل سے کہا، اے میرے بیٹے، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تمہاری کیا رائے ہے؟ یہاں ذرا رکیں۔ اللہ چاہتے تو براہ راست حکم دے دیتے، لیکن اللہ نے قیامت تک کے باپ بیٹوں کو ادب سکھایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حکم سنایا نہیں، مشورہ لیا۔ اب دنیا کی تاریخ کا سب سے عظیم جواب سنیں۔ ایک نوجوان جس کی پوری زندگی سامنے ہے، موت سامنے کھڑی ہے، لیکن اس نے کہا، اے میرے والد، آپ کو جو حکم دیا گیا ہے وہ کر گزرے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ سورہ صافات آیت نمبر 102۔ نہ سوال، نہ خوف، نہ انکار۔ یہ صرف ایک بیٹے کا جواب نہیں تھا، یہ مکمل تسلیم و رضا تھی۔
روایات میں آتا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اسماعیل کو لے کر جا رہے تھے تو شیطان آیا۔ پہلے حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے پاس گیا، پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس گیا، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس گیا۔ وہ کہتا تھا، یہ کیسا حکم ہے، اپنے بیٹے کو قتل کرو گے؟ لیکن ہر بار اسے کنکریاں مار کر بھیجا دیا گیا۔ آج حج میں رمی جمرات اسی یاد کی علامت ہے، یعنی شیطان ہر دور میں انسان کو اللہ کے حکم سے روکنے آتا ہے۔ میدان منا ہوا خاموش تھی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا، ابا جان، میری آنکھوں پر پٹی باندھ دیجیے، کہیں آپ کی محبت آپ کو روک نہ دے۔ کچھ روایات میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری چلائی، لیکن چھری نے کام نہ کیا، کیونکہ اللہ کو خون نہیں چاہیے تھا، اللہ کو دل کی سچائی چاہیے تھی۔ قرآن کہتا ہے، جب دونوں نے سر تسلیم خم کر دیا، سورہ صافات آیت نمبر 103، یعنی امتحان مکمل ہو گیا۔ پھر اللہ کی طرف سے آواز آئی، اے ابراہیم، تم نے خواب سچ کر دیا۔ اور پھر آسمان نے ایک عظیم دمبا بھیج گیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام محفوظ رہے۔ قرآن کہتا ہے، اور ہم نے اس قربانی کو بعد والوں میں باقی رکھا، سورہ صافات آیت نمبر 108۔ یعنی یہ صرف ایک واقعہ نہیں تھا، یہ قیامت تک آنے والوں کے لیے عبادت بن گیا۔ اسی لیے ہر سال ذی الحجہ میں مسلمان جانور قربان کرتے ہیں، لیکن اصل قربانی جانور نہیں، اصل قربانی اپنی خواہشات، اپنا غرور، اپنی محبتیں اللہ کے لیے چھوڑنا ہے۔ بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں، قربانی اور حج کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ جواب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں چھپا ہے۔ حج کے تقریباً ہر رکن کا تعلق اسی خاندان سے ہے۔ صفا مروہ حضرت ہاجرہ کی دوڑ، زمزم حضرت اسماعیل کی پیاس، رمی جمرات شیطان کو کنکریاں مارنا، قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امتحان، یعنی حج دراصل ابراہیمی یادگاروں کا مجموعہ ہے۔ اسی لیے قربانی کے دنوں میں حج ادا کیا جاتا ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم میں آتا ہے کہ محمد 2 مینڈھے قربان کرتے تھے، ایک اپنی طرف سے اور ایک اپنی امت کی طرف سے۔ قربانی سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانور کو پانی پلاتے، اسے تکلیف نہ دیتے، چھری تیز کرتے اور قبلہ رخ لٹاتے، پھر یہ دعا پڑھتے، بسم اللہ اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے ہر چیز میں احسان فرض کیا ہے۔ صحیح مسلم، یعنی قربانی بھی رحم اور ادب کے ساتھ۔ آج بہت لوگ سمجھتے ہیں کہ قربانی صرف رسم ہے، لیکن قرآن کہتا ہے، اللہ تک نہ ان کا گوشت پہنچتا ہے نہ خون، بلکہ تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے، سورہ الحج آیت نمبر 37۔ یعنی اگر دل میں اخلاص نہیں تو بڑی سے بڑی قربانی بھی خالی ہے۔ قربانی میں عام غلطیاں، بعض لوگ جانوروں کو ڈراتے ہیں، ایک جانور کے سامنے دوسرے کو ذبح کرتے ہیں، دکھاوے کے لیے مہنگے جانور خریدتے ہیں، قربانی کو مقابلہ بنا کے دیتے ہیں، حالانکہ قربانی عاجزی کا نام ہے، نمائش کا نہیں۔ ذرا سوچیں، اگر اس دن حضرت ابراہیم رک جاتے، اگر حضرت اسماعیل انکار کر دیتے، اگر حضرت ہاجرہ اللہ پر یقین نہ رکھتی، تو شاید آج حج بھی ایسا نہ ہوتا، قربانی بھی نہ ہوتی، اور تسلیم کا مطلب بھی دنیا نہ سمجھ پاتی۔ لیکن اس کہانی کا سب سے حیران کن پہلو یہ ہے کہ اللہ نے اسماعیل کی جان لے کر قربانی قبول نہیں کی، بلکہ جان بچا کر قربانی قبول کی، کیونکہ اللہ انسان کا خون نہیں چاہتا، وہ صرف یہ دیکھتا ہے کہ جب اس کا حکم آئے تو انسان کے دل میں سب سے اوپر کون ہوتا ہے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔